آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت چھوٹی سی اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو زمین و آسمان کو روشن کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہر انسان کو دو زندگیاں دی ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، عارضی ہے، مختصر ہے، ناپائیدار ہے، اور آخرت کی زندگی اللہ اکبر وہ ہمیشہ کی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، دائمی ہے، سرمدی ہے۔ دنیا نظر آتی اور آخرت نظر نہیں آتی۔ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے کیسی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا سمندر ہے، اس میں کوئی انگلی ڈبو کر نکال لے، اتنا بڑا سمندر ٹھاٹھے مارتا، اور یہ جو انگلی میں ایک قطرہ پانی لگا ہے اس کی سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام جو دنیا کی زندگی ہے اس کا آخرت سے کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ دنیا کی زندگی ایک قطرے کے مانند اور آخرت کی زندگی باقی ماندہ سمندر کی مانند ہے۔ ناظرین کرام ریت کا جو ایک ذرہ ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پہاڑ بہت بڑا، لیکن اگر ریت کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے اتنا بڑا پہاڑ نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، بات یہ ہے کہ اسی طرح جب دنیا دل و دماغ میں گھس جاتی ہے تو اس دنیا کی عظمت دل میں بس جاتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر آدمی آخرت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک کوڑے کا ڈھیر آیا، آپ کوڑے کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو گئے، وہاں ایک بکری کا بچہ ڈھیر پر پڑا ہوا تھا اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، سنو اس بکری کے بچے کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ یہ سن کر حیران ہوتے ہیں، اور حیرانگی کی تو بات ہے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس مرے ہوئے بچے کو کون خریدے گا؟ چنانچہ آپ نے فرمایا سنو، جیسے بکری کا بچہ مرا ہوا ہے اور اس کے کان کٹے ہوئے ہیں اور تمہاری نگاہ میں گھٹیا اور ردی ہے، یاد رکھو اللہ کی قسم یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور ردی ہے، اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور ردی چیز ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بچوں، اس بات کو مضبوطی سے اپنے پلے باندھ لو کہ دنیا اصل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، متاع الغرور اسے کہا گیا ہے، اور آخرت ہی اصل چیز ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ اکبر، کھول کر بات بیان فرما دی، فرمایا ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں، یاد رکھیے تیسری کوئی جگہ نہیں۔ میرے بھائی یہ جنت کیا ہے؟ ارے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ کا مہمان خانہ، اور جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ کا قید خانہ ہے، العیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں جنت ایسی زبردست چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت چھوٹی سی اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو زمین و آسمان کو روشن کر دے۔ سبحان اللہ، جنت ایسی زبردست چیز ہے، اور اگر خدا نخواستہ جہنم ہے تو حضور نے فرمایا سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب کیا ہوگا جہنم میں؟ آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، العیاذ باللہ۔ ہلکا عذاب والا ہی سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے، وہ اس سب سے ہلکے عذاب کو سب سے سخت عذاب سمجھ رہا ہوگا، حالانکہ فرمایا وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فرمایا جو اللہ کی مانے گا اور اس کے رسول کی مانے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ کامیاب ہے۔ ناظرین کرام یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مرد ہو یا عورت جو بھی اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اسے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا کی زندگی میں بھی حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کی ذات پر یقین رکھے، جنت پر یقین رکھے، جہنم کا یقین رکھے،
آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین رکھے، حساب کتاب کا یقین رکھے، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین، اور جو اپنے ایمان کو مضبوط بنائے اور اپنے اعمال کو مضبوط بنائے، اس کی عبادت درست ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے معاملات اچھے ہوں، اس کی معاشرت اچھی ہو، ایسے لوگوں کے اللہ فرما رہے کہ ہم ضرور بضرور انہیں خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی اس دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ، پرسکون زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دھمکی بھی دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا جو میرے دین سے، میرے حکموں سے اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دوں گا۔ مال تو ہوگا، چیزیں ہوں گی، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ 10 لاکھ کا بیڈ تو ہوگا پر مزے والی نیند نہیں ملے گی۔ دوائیاں ہوں گی پر صحت نہیں مل سکے گی۔ کروڑوں روپے شادیوں پر خرچ ہوں گے لیکن گھر آباد نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے جو اللہ کے حکم سے اعراض برتیں گے۔ ناظرین کرام، اعراض کا مطلب کیا ہے؟ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نماز میں غفلت، روزوں میں غفلت، قرآن میں غفلت، دین سے غفلت، یہ سب ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ ان غفلتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کہنے اور سننے والوں کو حیات طیبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔